اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرت واستعبد الارباب بعزت وسعد العظماء بجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللہم لعنہم جمیعا اما بعد فقد قال مولانا سیدنا و امامنا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ هل من موحد یخاف اللہ فینا صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، سلسلے کی آج دوسری مجلس اور جس کے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، صدائے استغاثہ اور نصرت امام کے عنوان سے آج دوسری مجلس جس کے معروضات آپ کے پیش خدمت ہے، اور جو خدا کی توفیق اور خود سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میدان کربلا میں آخر وقت میں صدائے استغاثہ بلند فرمائی اور فرمایا حل من ذاب یغب عن حرم رسول اللہ، حل من معین یا حل من موحد، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، اور ہے کوئی خدا والا جو ہمارے بارے میں اللہ سے خوف رکھتا ہو، حل من مغیث، اور ہے کوئی میری بات سننے والا جو ہماری بات سن کر اور ہماری مدد کر کے خداوند عالم سے اجر کا طلبگار ہو، جسے آواز استغاثہ کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند فرمائی، تو یہ آواز
حسین ابن علی کی صرف صحرائے کربلا میں یا دشت نینوا میں محدود نہیں رہے گی، اس لیے کہ یہ آواز حجت خدا کی ہے، یہ صدا استغاثہ وارث پیغمبر کی ہے، یہ آواز استغاثہ فخر ابراہیم کی ہے، اور جب جناب ابراہیم کی آواز میں اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے آواز ابراہیم پر لبیک کہہ کے خانہ خدا کا طواف کر سکتے، تو پھر فخر ابراہیم اور جو ذبح عظیم ہے اس کی صدا استغاثہ اگر وہ اپنی نصرت کے لیے میدان کربلا سے آواز دیتا ہے، حل من مغیث، ہے کوئی میری بات سننے والا، یا حل من معین، ہے کوئی مددگار، تو آپ کی آواز صرف کربلا کے میدان میں یا سن 61 ہجری کے زمانے میں محدود ہو کر کے نہیں رہے گی۔ بات اسی کے اوپر ہے، کیوں اس لیے محدود نہیں رہے گی کہ جہاں تک امام میں معصوم کی اطاعت کا دائرہ جاتا ہے وہاں تک معصوم امام کی آواز استغاثہ پہنچنے والی ہے۔ جہاں تک معصوم امام اور حجت خدا کی اطاعت کا اور پیروی کا دائرہ ہے وہاں تک امام کی آواز پہنچے گی، اور جو بھی امام حسین کی اطاعت کا دم بھرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی اس آواز پر اس زمانے میں بھی لبیک کہہ کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آج 1442 ہجری میں بھی اگر حسین ابن علی کے اس فرمان اور اس آواز استغاثوں کو ان کے چاہنے والا سنتا ہے تو وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے، وہ اپنا وظیفہ سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کہے۔ میں نے لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں امام حسین کی اس آواز پر لبیک کہنے اور آواز استغاثہ سن کر کے اور امام کی اس فریاد کو سن کر کے مدد کرنے کے طریقے اور امام کی خدمت کرنے کے طریقے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی آواز یہ ہر مسلمان تک پہنچ رہی ہے، اور ہر مسلمان کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ آج اس دور جدید میں اگر حسین ابن علی ہوتے اور وہ آواز دے رہے ہوتے تو کون کون مسلمان امام حسین کی مدد کے لیے باہر نکلتا اور امام کی خدمت میں پہنچ کر کے اپنی نصرت اور اپنی مدد پیش کرتا کہ مولا ہم آپ کی خدمت اور آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ اس لیے کہ جو مسلمان حسین ابن علی کو نواسہ پیغمبر مانتا ہے، جو مسلمان حسین ابن علی کو سردار جوانان جنت مانتا ہے تو وہ فریضہ سمجھتا ہے حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے، اور خود اللہ کے رسول نے اس بات کی تاکید کی ہے، میرا نواسہ حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، لہٰذا جو بھی پہنچے اور جو بھی اس وقت ہو اس پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرے، اور اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر قیامت تک وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، یہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو کون مسلمان ہوگا جو آج 1442 ہجری میں اگر حسین ابن علی کی اس آواز استغاثہ کو سن کر کے خاموش رہے اور وہ مدد نہ کرے؟ حالانکہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور یہ گفتگو آگے آپ کے بڑھاؤں گا، ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ کیا واقعی امام حسین علیہ السلام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا حسین ابن علی کو ہم خدمت کریں
اور ہم ان کی مدد کریں اور نصرت کریں، اور جب تک ہماری نصرت نہیں ہوگی اور ہماری مدد نہیں پہنچے گی، کیا امام علیہ السلام اس وقت اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے؟ اور کیا حسین ابن علی واقعی ہماری نصرت اور ہماری مدد کے نیاز مند ہیں اور ضرورت رکھتے ہیں؟ عزیزوں اور دوستوں، ناظرین کرام، یاد رکھیے اور ہر مسلمان یہ یاد رکھے، حسین ابن علی حجت خدا ہیں، ولی پروردگار ہیں، وارث پیغمبر ہیں، وارث دین اور کعبہ ہیں، وارث قرآن ہیں۔ تو جب وارث دین، وارث کعبہ ہیں اور خدا کے نمائندے ہیں، تو خدا وند عالم کے جو صفات اور جو کمالات ہیں اس کے مکمل مظہر ہیں حسین ابن علی۔ تو اگر خدا وند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی اور تمہارے قدم کو ایمان کے اوپر، دین کے اوپر ثابت قدم رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خدا وند عالم کو جو بے نیاز مطلق ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی بھی نصرت کی ضرورت نہیں، تو کیا وہ خدا جو کہہ رہا ہے قرآن میں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد، کیا خدا ہم انسانوں کی نصرت کا نیاز مند ہے؟ کیا پروردگار ہماری مدد کا محتاج ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے قدم کو اللہ دین کے اوپر، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے گا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا خدا ہمارے اور آپ کی مدد کا محتاج ہے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ خدا وند عالم کو ہماری مدد اور ہماری نصرت کی ضرورت ہے، بلکہ خدا کی نصرت اور خدا کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کی مدد کی جائے، خدا کے آئین کی مدد کرے، اللہ کے دین اور اللہ کے اس بھیجے ہوئے احکام کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے اور اسے زندہ کرے، لوگوں کے درمیان نشر کرے، احکام خدا کے اوپر عمل کرے، خدا کے حکم کو پامال نہ ہونے دے، خدا کے حکم کو رسوا نہ ہونے دے، اللہ کے پیغام کو جو وہ دنیا میں نشر ہونے سے رکاوٹ نہ پیدا ہونے دے۔ یہی خدا کی نصرت کرنا، یہی خدا کی مدد کرنا ہے۔ تو جب خدا وند عالم نصرت کے لیے آواز دے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا کے دین کی مدد کرنا، خدا جو چاہتا ہے اس ارادے کو آگے بڑھانا، خدا کے ارادے کو عملی کرنا ہے اپنی زندگی میں اور انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں، تو جو حجت خدا، جو ولی خدا، جو پروردگار کا نمائندہ ہے، وہ خدا کے مظہر کا مکمل سایہ ہے، خدا کا مکمل مظہر ہے۔ تو جب مکمل مظہر ہے تو اسے بھی کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کی مدد کا محتاج ضرور ہے مگر انسانوں کی نصرت کا نیاز مند نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا محتاج ہے مگر وہ نمائندے پروردگار کسی بھی میدان میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی اعتبار سے وہ لوگوں کی نصرت اور لوگوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو بھی رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رکھتا ہے، اسے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے ارادے کی ضرورت، اللہ کی قوت کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کی ضرورت ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو بھی انجام دیتا ہے وہ منشأ پروردگار سے انجام دیتا ہے، اسی لیے اسے کسی انسان کی نصرت کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طریقے سے خدا کی نصرت کر کے
انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکتا ہے، انسان خدا کی نصرت کر کے دین خدا کے اوپر باقی رہ سکتا ہے۔ یہی کیفیت حسین ابن علی کی اس زمانے میں نصرت کرنے کا ہے کہ اگر کوئی حسین ابن علی کی آواز استغاثہ کے اوپر جو لبیک کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہوتا ہے، وہ اپنے آئین کے اوپر باقی رہتا ہے، وہ قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور حسین ابن علی کو لوگوں کے نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی اگر آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی اس لیے تاکہ انسانیت کو نجات دے دیں، اس لیے کہ یہ خود نجات دہندہ ہے، انہیں کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود لوگوں کی مدد کے ذریعے سے لوگوں کو نجات دینا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ حسین ابن علی اگر میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند فرمائی تو حسین ابن علی کو ایسا نہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کو ضرورت تھی کہ نصرت کرے، تب امام علیہ السلام اپنا دفاع یا اپنے مشن کو یا اپنے مقصد کو آگے بڑھا رہے تھے۔ حسین ابن علی نے تو شب عاشور چراغ بجھا کر کے جتنے ساتھ آئے تھے ان سب کو کربلا سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ میں تمہاری گردن سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، اگر تم جہاں سے چلے جاؤ تو جانا چاہتے تو چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنے کے بعد پھر تم سے تعارض نہیں کریں گے اور یہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں واقعی اعتبار سے لوگوں کی نصرت یا لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ لوگ مدد کر کے حسین ابن علی کی اپنی مدد کرتے، اپنے دین اور اپنے آئین کے اوپر صحیح طور سے باقی رہتے اور اپنے نجات اور اپنے ہدایت کا سامان فراہم کرتے۔ حسین ابن علی کو اس عنوان سے کسی کو ضرورت نہیں تھی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب راہ سفر میں مکہ سے جا رہے تھے تو ایک راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جس کا نام قطانیہ ہے۔ اس منزل پر جب امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں اور آپ قیام فرماتے ہیں تو تھوڑی دور پر آپ کو ایک اور شخص کی منزل نظر آتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن حر جعفی ہے۔ اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام اپنا نمائندہ عبداللہ بن حر جعفی کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس سے کہہ دو اور میرا پیغام پہنچا دو کہ تمہیں پیغمبر کا نواسا حسین ابن علی اپنی مدد کے لیے طلب کرتا ہے۔ تو بعض روایت یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن حر جعفی نے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کو واپس کر دیا اور کہا کہ میں دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ خود بنفس نفیس خود اس کے خیمے میں آئے جہاں عبداللہ ابن حر جعفی قیام پذیر تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا کہ ایھا الرجل، اے شخص، انک مذنب خاطئ، تو گنہگار ہے، تو خطا کار ہے، تو معصیت کار ہے۔ ان اللہ عز و جل، بے شک پروردگار عالم، آخذک بما انت صانع، تجھ سے مواخذہ کرے گا جو کچھ تو نے انجام دیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے۔ اللہ پوچھے گا تجھ سے اور تیرے بارے میں مواخذہ کرنے والا قیامت کے دن۔
اِلَّمْ تَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرو گے، اگر تم اللہ سے طلب مغفرت نہیں کرو گے تو خداوند عالم تم سے مواخذہ کرے گا، فی ساعتک ہذہ، اس وقت میں جس وقت تم ہو۔ یعنی امام کیا فرماتے ہیں، اس منزل پر تم میری مدد نہ کر کے اتنے بڑے گنہگار ہو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کرے گا اگر تم توبہ نہیں کرو گے یا تم میری مدد نہیں کرو گے تو خداوند عالم تم پر عذاب کرے گا۔ فتنصرنی، لہذا میری مدد کرو تاکہ تم میری مدد کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ وَيَكُونُ جَدِّي شَفِيعُكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور جب تم میری مدد کرو گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے نانا تمہاری شفاعت کریں گے، اور میرے نانا کی شفاعت کے ذریعے سے تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکو گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے گا۔ تو ہوا کیا، امام علیہ السلام نے صاف پیغام دے دیا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو تم میری مدد نہ کرنے کے عوض میں جو گناہ تمہارے اوپر آئے گا اس گناہ کی مغفرت ہو جائے گی اور میرے نانا تمہاری شفاعت کریں گے۔ یعنی کیا، یعنی میری نصرت کا عوض اور میری نصرت کا اجر یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ فائدہ کس کا ہوا؟ حسین ابن علی کی مدد کر کے خود مدد کرنے والے کا فائدہ ہوا ہے، امام علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج بھی اس زمانے میں اگر کوئی آواز استغاثہ پر امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، مدد کیسے کرتا ہے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیسے امام حسین کی اس زمانے میں مدد ہو سکتی ہے جیسا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے۔ مگر آج کی گفتگو کو میں اسی روایت کے اوپر مکمل کر کے آپ کے سامنے یہ بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو نہ کل ہماری نصرت کی ضرورت تھی نہ آج ہماری نصرت کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ حسین ابن علی کا بالکل اس آیے کریمہ کے پس منظر میں ہے کہ جس میں خداوند عالم نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے، ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی، ان تنصر اللہ ینصرکم، تمہاری مدد کی جائے گی۔ حسین ابن علی بھی یہ فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرو گے، گویا یہ ایک طرح کا چیلنج ہے کہ کون ہے جو میری مدد کر سکے، جس طرح خدا چیلنج کر رہا ہے کون ہے جو میری مدد کرے۔ ہے کوئی انسانوں میں جو خدا کی مدد کر سکے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ دین کے اوپر عمل کرنا، احکام و دستور کے اوپر عمل کرنے سے خدا کے دین کی مدد ہوگی، اور اللہ یہی فرماتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی آیہ کریمہ کے پس منظر میں فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تم راہ ہدایت پاؤ گے، تم صراط مستقیم پر گامزن ہوگے اور تم نجات پاؤ گے۔ جیسا کہ عبداللہ بن حر جوفی کے سلسلے فرمایا میری مدد نہیں کرو گے گنہگار ہوگے، اور اگر گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو میری مدد کرو اور میرے نانا تمہاری شفاعت کریں گے اور شفاعت کے ذریعے سے تم بخشے جاؤ گے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے خود جا کر کے اس سے یہ فرمایا تو وہ کہتا کیا ہے کہ فرزند رسول، میں اگر آپ کی مدد کے لیے آؤں گا تو میں پہلا فرد ہوں گا آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے اور آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے، لیکن میں ابھی
دنیا میں رہنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں ابھی دنیا سے جانا، اور یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میری سواری ہے، اور یہ میری سواری، میرا یہ گھوڑا اتنا عمدہ گھوڑا ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سواری کی ہو اور میں نے جس چیز کا ارادہ کیا ہو وہ ارادہ مجھے نہ ملا ہو اور میں اپنی مراد تک نہ پہنچا ہوں۔ لہذا یہ میرا گھوڑا آپ لے لیجئے اور آپ میری طرف سے اس گھوڑے کو اپنی نصرت میں صرف کیجئے، استعمال کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے اور میں چلا جاتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ اور تمام ناظرین اکرام کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں سے حسین ابن علی کی آواز استغاثہ کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ امام حسین کو واقعی کیا ہماری نصرت کی ضرورت تھی، یا ایک چیلنج تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن حر جوفی سے فرمایا، یاد رکھو مجھے نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو تم یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ، نہ تم میرے فائدے کے لیے اور نہ میری مخالفت میں نظر آؤ، اس لیے کہ اگر کوئی میری آواز استغاثہ کی، اگر میرے اہل حرم کی اور میرے اہل بیت کی آواز استغاثہ سنے اور وہ مدد نہ کرے، نصرت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمیں تمہارے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہارے نصرت کی ضرورت ہے۔ امام نے صاف طور سے اعلان فرما دیا کہ تم میری نصرت کرو گے، تم اپنی کامیابی اور اپنی ہدایت کا راستہ فراہم کرو گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں جس وقت یہ آواز بلند کی تھی، حل من مغیث، حل من معین، یا بعض روایت میں حل من ناصر، جیسے دمۃ الثاقبہ کی صرف ایک روایت ہے، وہ بھی یہاں تک ہے حل من ناصر، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی اللہ والا کہ جو میری بات سنے اور حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ تو امام کی یہ آواز استغاثہ لوگوں کے لیے چیلنج ہے، اور اس وقت اسی لیے جب آواز استغاثہ پر آسمان سے فرشتوں کی صفیں آ رہی تھیں، ملائکہ کی صفیں آ رہی تھیں، جنوں کی صفیں آ رہی تھیں، حسین ابن علی کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے کہ حسین میں حاضر ہوں، اے رسول اللہ کے نواسے میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، ہم آپ کی مدد کے لیے۔ تو حسین ابن علی نے نہ فرشتوں کی مدد لی، نہ ملائکہ کی مدد لی، نہ جنوں کی مدد لی، اور ان سب کو واپس کر دیا کہ نہیں، مجھے تمہارے نصرت اور تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے جس عالم میں اور جس کیفیت میں جنگ کر رہا ہوں اسی کیفیت میں ان سے جنگ کرتا ہوا راہ خدا میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ یہ یاد رکھیں عزیزان گرامی کہ حسین ابن علی نے آواز استغاثہ بلند کی، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور یہی مقصد تھا حسین ابن علی کا اپنی قربانی دینے کا۔ ورنہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں سب کو بھیج رہے تھے واپس کہ تم جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو حسین کی معرفت رکھتے تھے، جو حسین سے عشق اور محبت رکھتے تھے، وہ
آپ کو نرغ عادہ میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، یہ گوارا نہیں تھا۔ کیوں اس لیے گوارا نہیں تھا؟ کیوں اس لیے گوارا نہیں تھا کہ انہوں نے رسول اللہ سے حدیث سنی تھی کہ جو بھی میرے نواسے کی مدد نہ کرے گا وہ دنیا میں قیامت تک ذلیل ہوگا۔ یہاں ایک بار مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں، کربلا میں ایسے چاہنے والے جمع ہو گئے تھے جو حسین ابن علی کی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انہیں قتل کیا جائے، مارا جائے، 70 بار بھی اگر انہیں قتل کیا جائے اور مار ڈالا جائے تب بھی وہ حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے آمادہ۔ یہی تو وجہ ہے عزاداروں، یہی تو وجہ ہے ارباب عزا کہ جس وقت حسین ابن علی نے آواز دی ہے، آخر وقت میں ایک ایک شہید کو، ایک ایک چاہنے والے کو آپ نے مخاطب کیا، اے حبیب، اے زہیر، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں اور تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ تو خود حسین ابن علی نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم کو موت آ چکی ہے، ورنہ تم میری نصرت کے لیے اور میری مدد کے لیے آج بھی حاضر ہوتے۔ مگر سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا نے میدان کربلا میں آواز دی چاہنے والوں کو، تو جو مقتل میں لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، یہ حسین، اے حسین، موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم ابھی بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ عزاداروں، یہ حسین ابن علی ہیں، آئے جہاد کرنے کے لیے، آئے تلوار چلانے کے لیے۔ حسین ہے جو جہاد کر رہے ہیں، حسین ہے جو تلوار چلا رہے ہیں، مگر عزاداروں 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور وہ بھی جوانوں کی لاش اٹھا کے لایا ہو، جو اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے آیا ہو، جو اپنے ششماہے کو قربان کر چکا ہو، جو اپنے بھتیجے کو قربان کر چکا ہو۔ ہائے کتنے شہیدوں کا داغ اپنے دل میں، اپنے قلب میں لیے ہوئے ہے اور کتنے زخم کھائے ہوئے ہے۔ وہ آیا لڑنے کے لیے تو کب تک لڑتا؟ اے ارباب عزا، بس ایک آواز آئی، آواز پر حسین نے تلوار کو میان میں رکھا۔ ادھر تلوار کو میان میں رکھنا تھا کہ یہ فوجیں جو بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ حسین ابن علی جب تلوار چلاتے تھے یہ کہہ کے، آؤ آؤ دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے بھائی عباس کو مارا، یہ کہتے جاتے تھے اور فوج کے اوپر حملہ کر دیتے تھے۔ فوج کئی میل تک بھاگ جاتی تھی ارباب عزا، مگر حملہ کرتے ہوئے حسین کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں، میمنہ کو میسرہ کے اوپر، میسرہ کو میمنہ پہ الٹ دیتے ہیں اور مارتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ترائی کے کنارے پہنچ گئے، وہاں کے جہاں عباس وفا علمدار کربلا کی لاش پڑی ہوئی نظر آئی تو ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگایا، رکاب کے اوپر بلند ہو کر کے آواز دی، اے عباس، ارے تم نے میری لڑائی نہ دیکھی؟ عجب نہیں، اسی احساس کو یاد دلایا ہے ایک شاعر نے اور کہا کہ حسین اس مظلومی کے عالم میں جنگ کر رہے ہیں، جب اکبر نہیں ہے، جب عباس نہیں ہے، جب اون محمد نہیں ہے، تو حسین ابن علی جب اس مقام پر پہنچے تو گویا آواز دی، اکبر جدا ہوا، عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، مگر حسین کب تک لڑتے؟ اب جیسی تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، حسین پر پتھر برسنے لگے، حسین پر تیر برسنے لگے، حسین پر خنجر برسنے لگے۔ ارے کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، حسین کی پیشانی مبارک پر ایک تیر لگا اور پتھر بھی لگا، حسین ذوالجناح پر ڈگمگانے لگے، زمین پر آنا چاہتے ہیں تو ذوالجناح نے اپنے پیر کو ٹیک دیا تاکہ سوار آسانی سے اتر جائے، ادھر سوار آسانی سے اترا، ذوالجناح نے یہ خبر خیمے میں پہنچانا چاہی، ادھر خیمے کے پاس آیا ذوالجناح، سکینہ سمجھی کہ میرا بابا آ گیا، اب جو آپ نے دیکھا
تو کیا دیکھا؟ میرا بابا نہیں آیا، ذوالجنا تو آیا ہے، میرا بابا نہیں آیا۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عزاداروں میں شمار فرما، پالنے والے دنیا میں عزادار جہاں بھی ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان آنسوؤں کو، اس مجلس کو ذخیرِ آخرت قرار فرما۔ معبود ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔